اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے سے آزماتے رہتے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کے سب بالآخر ہماری ہی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے ایک قانون کا ذکر کیا ہے کہ یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا قانون ہے کہ دنیا میں جب ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو خیر اور شر کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہم کریں گے، اور وہ آزمائشات میں کامیاب ہو کر ایک بندہ جنت میں داخل ہوگا اور ناکام ہو کر ایک بندہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین بندوں کی آزمائشات کرتا ہے، کبھی خوشحالی کے ذریعے، کبھی بدحالی کے ذریعے، کبھی خوشیوں کے ذریعے، کبھی غموں کے ذریعے۔ تو پوری کی پوری زندگی میں اللہ رب العالمین اسے آزماتا ہے، اور جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو یا تو اپنے آپ کو کامیاب کر کے وہ جنتی بنتا ہے، یا ناکام ہونے کے بعد وہ جہنم کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، کئی طرح کے فتنے اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہمارے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمیں آزماتا ہے۔ کبھی تو فتنہ اولاد اور مال میں ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کے پاس عظیم اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سرخ قمیص پہنے ہوئے گرتے پڑتے مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرتے پڑتے ہوئے دیکھا تو ممبر سے نیچے اتر گئے، ان کے پاس گئے، ان کو گود میں اٹھا کر لے آئے، اور اپنے سامنے اللہ کے نبی نے ان کو بٹھا لیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو بڑا ہی دقیق نقطہ اس آیت کے اندر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کس چیز کو کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس آیت سے استدلال کر کے فتنہ اس چیز کو قرار دیا کہ جو چیز آپ کو اللہ کے دین سے، اللہ کے ذکر سے، اسلام سے تھوڑے دیر کے لیے بھی غافل کر دے، وہ چیز فتنہ ہے۔ پھر چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے آپ کا مال ہو، چاہے آپ کے احباب ہو، چاہے آپ کا کاروبار ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ دین سے تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کو غافل کر رہی ہے تو وہ فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی محبت کی وجہ سے، اور خود اللہ کے نبی کہتے کہ میرے نواسوں کو جب میں نے گرتا پڑتا ہوا دیکھا تو میں صبر نہیں کر سکا، اور میں ممبر سے نیچے اتر گیا، اور میں نے یہاں پر جو خطاب کر رہا تھا اس کو ترک کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی وجہ سے خطبے کو چھوڑ کر نیچے اترنے پر مجبور ہو گئے۔ تو فتنہ کبھی بندوں کی اولاد بھی ان کے لیے بن جاتی ہے، ان کی اولاد بھی ان کے لیے آزمائش بنتی ہے۔